بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تنویر صاحب ہیں، انہوں نے کمنٹ میں ایک سوال کیا ہے۔ سلام کے بعد پوچھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد کن صحابہ کو خلافت ملی؟ اس میں تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیجئے۔ آپ نے سوال میں ہی تفصیل نہیں کھولی ہے، تو جس کی وجہ سے آپ کے سوال کا منشا سمجھنے میں بھی دقت پیش آ رہی ہے۔ اگر آپ کا سوال کا منشا یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں شامل ہیں کہ نہیں، یا یہ کہ صحابہ کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ وہ کافی بعد کے ہیں، ان کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کے بعد جو چند مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خلافت ہے، تو ان کو خلیفہ راشد کہا جائے نہ کہا جائے، اس طرح کے آپ کے سوالات میں یہ چیزیں چھپی بھی ہو سکتی ہیں جو ہم نے سمجھی ہیں۔ ہم تھوڑی سی تفصیل عرض کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور شروع ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے خلافت پر فائز ہوتے ہیں، اور 2 سال 3 ماہ ان کی مدت خلافت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال 9 ماہ۔ یہ جو اگر آپ پوری مدت جوڑیں ان کی، تو یہ جا کر کے 29 سال 6 مہینے بنتے ہیں۔ 29 سال 6 مہینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مکمل ہو جاتی ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر خلافت سنبھالتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کر لیتے ہیں، اور اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے اور 29 ماہ 6 مہینے، یہ سب ملا کر کے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں خلافت راشدہ کے بارے میں جو حدیث آئی ہے، 30 سال رہنے کی پیشین گوئی ہے کہ الخلافت بعدی فی امتی 30 سنۃ ثم ملک بعد ذلک۔ مسند احمد، ترمذی وغیرہ میں یہ روایت ہے، جامع صغیر وغیرہ مشہور روایت ہے۔ تو خلفائے اربع، خلفائے راشدین سے جو مشہور ہیں، ان کی مدت 29 سال 6 ماہ بنتی ہے۔ لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 5ویں خلیفہ بنتے ہیں، اور 6 ماہ حضرت حسن کی خلافت پر مکمل ہو کر وہ حدیث کی پیشین گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلافت پر فائز ہوتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لیتے ہیں اور خلافت ان کے حوالے کرتے ہیں، تو حضرت امیر معاویہ جو ہے خلیفہ برحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن خلفائے راشدین میں ان کا شمار نہیں ہوتا۔ ایک تو یہ کہ 30 سال کا جو زمانہ حدیث میں بیان کیا گیا وہ پورا ہو جاتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوسرے یہ کہ خلافت راشدہ کے لیے ہجرت کرنا شرط ہے، یہ اس پر غور فرمائیے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ کے لیے ہجرت شرط ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ از جملہ لوازم خلافت خاصہ آست کہ خلیفہ از مہاجرین اولین باشد۔ یہ ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء میں جلد 1 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین صحابہ میں نہیں ہیں، اس لیے ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلافت راشدہ میں شمار نہیں تو ان کا مقام منصب اس کی وجہ سے گھٹ جائے، کیونکہ شرح فقہ اکبر کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اول ملوک المسلمین معاویہ رضی اللہ عنہ وهو افضلهم، کہ وہ اس وقت کے موجودہ لوگوں میں وہ سب سے افضل تھے، لیکنہ انما صار اماما حقا، لہذا حضرت حسن کے بعد وہ امام برحق بنے اور سب نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ یہ صفحہ 86 جلد جو ہے اس میں شرح فقہ اکبر کے اندر صفحہ 86 میں یہ عبارت موجود ہے۔ بہرحال تو اب یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں کیوں نہیں ہے، وہ وجہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔ اور رہ گئی بات کہ کن صحابہ کو اور خلافت ملی، تو خلافت تو نہیں، بعد میں جو ہے ملوکیت شروع ہو گئی، لیکن ملوکیت میں ہر ملوکیت کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کے بعد
زمانہ جو ہے بنو امیہ کے خلفاء کا چلتا رہا. پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آتا ہے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت ہے وہ خلفائے راشدین سے بہت زیادہ مشابہ تھی، رہن سہن میں اور جو ہے خدمت میں، تہجد اور جو معاملات میں. تو اس بنا پر جو ہے، حالانکہ ان کی خلافت جو ہے سن 99 ہجری میں شروع ہوتی ہے اور سن 101 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو یہ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں. ان کو جو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے وہ حقیقتاً نہیں، کیونکہ 30 سال پورے ہو گئے اب خلفائے راشدین میں، یہ کیسے؟ بس یہ کہ ان کی خلافت چونکہ مشابہ ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ اس امت کے پہلی صدی کے مجدد ہیں اپنے کارناموں کے اعتبار سے، اس لیے ان کو بھی خلفائے راشدین کے مشابہ قرار دے کر ان کا شمار خلفائے راشدین میں کر دیا جاتا ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے خلافت راشدہ کی تکمیل حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہو چکی ہوتی ہے. یہ مختصر سی تفصیل تھی آپ کے سوال کے جواب کی. امید ہے اس سے شبہات بھی آپ کے دور ہو گئے ہوں گے، تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی.